الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست کے اندر ایک انتہائی اہم عنوان کے تحت چند معروضات آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہم سارے کے سارے اسلام کے پیروکار ہیں۔ اسلام ایک مکمل اور جامع نظام ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کریم کا ہم سب پر یہ لاکھ کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کے ساتھ ہدایت عطا فرمائی، کیونکہ یہ ایسا دین ہے جو جہاں لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف رغبت دلاتا ہے، وہیں ایسے معاملات کی طرف توجہ دلاتا ہے جن معاملات کو کرنے سے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوا کرتا ہے۔ اسلام نے انسان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ایسے ارشادات فرمائے کہ جن کی روشنی کے اندر ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کی عبادت اور بندگی کے بعد بندہ مومن پہ حقوق العباد لازم ہیں، اور حقوق العباد میں سے رشتہ داروں کے حقوق بڑے معنی رکھتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنا، رشتہ داروں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، شریعت کی نگاہ میں اس کو بڑی قدر سے دیکھا گیا ہے۔ 9 سے زائد مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ جن مقامات میں اللہ کریم نے رشتہ داری کو نبھانے کا فرمایا ہے، تو آپ رشتہ داری نبھانے کی اہمیت کا اندازہ اس عمل سے کر سکتے ہیں کہ جس چیز کا حکم اللہ نے قرآن کے اندر دے دیا وہ کوئی غیر اہم نہیں ہو سکتی۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری کی ساری عبادات ہیں اور ان کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ میں ان 9 مقامات میں سے کچھ مقامات آپ احباب کے ساتھ ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ کے اندر وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اے میرے بندوں تم اپنے قریبیوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ادا کرو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم نے رشتہ داری کو نبھانے کے اوپر اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کے اوپر حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا کرتے رہو؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم جس اللہ کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور آگے فرمایا رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ
वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसाना व बिदिल कुर्बा। इरशाद फरमाया अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी और को शरीक ना ठहराओ, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, और साथ ही फरमाया व बिजिल कुर्बा, जो तुम्हारे करीबी हैं उनके साथ भी क्या करो, उसने सलूक करो। और मकसद ये है कि अल्लाह करीम हम सब से ये हुक्मन इरशाद फरमा रहा है कि जहाँ मेरी इबादत करो वहीं मेरी बंदगी के बाद मुआशरे के अंदर तुम्हारे सबसे ज़्यादा उसने सलूक के मुस्तहिक तुम्हें, लिहाजा उनके साथ भी क्या करो, उसने सलूक करो। मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहि व आलिहि वसल्लम का उसवा नूर हर रहनुमाई करता है। मैं सदके जाऊँ आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारिका। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी सीरत में हर हवाले से हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशादात भी फरमाए, दिखाया। चूँकि हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्लिह हैं, इस्लाह करने वाले हैं, और मुस्लिह वही होता है जो हर हवाले से रहनुमाई और इस्लाह करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उसवा नूर हमारे सामने है कि करीबी रिश्तेदार अगरचे वो दायरा इस्लाम में ही क्यों नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजह कराबत उनके साथ किया करते हैं। आप रिश्तेदारी की अहमियत का अंदाज़ा इस अमल से लगाइए कि ग़ज़वा बदर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आप कैदी होकर बदर के मैदान के अंदर, चूँकि जो जंग थी वो मुसलमानों और काफिरों की थी, और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अभी तक आपने कलमा नहीं पढ़ा, तो आप कैदी बना लिए गए मदीना। अब देखिएगा हुजूर अलैहिस्सलाम का रिश्तियत वाज़े करना कैसे है। हुजूर अलैहिस्सलाम आप और आपके गुलामों ने फैसला किया, फार कैदी हैं, इनको मस्जिद नबवी के सतूनों के हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल कर दिया गया। उनके अंदर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। हुजूर आराम फरमा होने के लिए घर तशरीफ ले गए। अल्लाह के नबी को सारी रात नींद का चचा अब्बास बड़ा नरम और नाजुक तरीके से, तो वो तकलीफ में है जिसकी तकलीफ की वजह से अल्लाह के नबी को भी नहीं आया। सुबह आते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि उनके मामले में फैसला इरशाद फरमाया। तो बरादरान इस्लाम, इस बात से रिश्तेदारी की अहमियत जो है वो वाज़े होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा नूर हमारे सामने है। और फिर याद रखिएगा कि आज हर बंदा ही रिज़्क़ की तंगी का शिकार है। मैं उस दिन भी अर्ज कर रहा था, हर बंदा ही मुस्तरिफ परेशान है, हर बंदा इस बारे के ऊपर नाला नजर आता है कि रिज़्क़ बड़ा कम है। तो आइए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान आप अहबाब के सामने रखता हूँ। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह उसकी उम्र में भी इजाफा फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए, माल में इजाफा अता फरमाए, तो उस बंदे को चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों से उसने सलूक करे। अल्लाह रिश्तेदारों से उसने सलूक करने की बरकत ये अता फरमाएगा, उसकी उम्र में भी बरकत होगी, उसके माल में भी इजाफा हो जाएगा। तो कितना खूबसूरत फरमान है मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप अलैहिस्सलाम ने इस सिला रहमी करने के वजह से जो बरकत मिल रही है उसको बयान कर दिया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक और मुकाम पे इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करे, रिश्तेदारों के साथ अच्छा मुआमला फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह है, हजरत
سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو تو اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو نبی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے کہ اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے اور پھر اپنے رشتہ داروں کر، یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ تجھے فرما دے گا، اللہ کیا کرے گا تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو برادران اسلام ان احادیث سے صلہ رحمی کرنے کے حوالے سے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کریم نے ہر خاندان کے اندر ایسے افراد ضرور رکھے ہوتے ہیں جنہیں مالی وسعت عطا فرمائی ہوتی ہے، ان کا ترہ امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں تو وہ اپنے قریبیوں کو ضرور اپنے ساتھ کھڑا کریں، ان کی معاونت کریں، ان کی مدد کریں۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو 2 اجر عطا فرمائے گا۔ پہلا اجر اس نیکی کے کرنے کا دے گا اور دوسرا اجر رشتہ داری کو نبھانے کا آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم میں سے اللہ نے جنہیں مال کی وسعت عطا فرمائی ہے وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ نہیں دیں گے، کن کو؟ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مجاہدین کو اللہ کے رستے کے اندر۔ ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنا ہاتھ تنگ کر لیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، صلح کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بے شک گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حق کے اندر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ کیسے کہ ایک معاملے کے اندر آپ کا ایک رشتہ دار تھا، اس نے کوئی غلط کام کیا، اور وہ غلط کام بھی یہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر تہمت لگائی گئی، جس کی صفائی اللہ کریم نے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرما کے قرآن میں دی ہے۔ انہی تہمت لگانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک قریبی رشتہ دار تھا۔ اس معاملے سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر مالی لحاظ سے اس کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن جب اس نے یہ کیا تو آپ نے اپنی مدد کو روک لیا، تو اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ تم میں سے جو صاحب حیثیت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، بلکہ معاف کر دیں۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی نا، حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے، عرض کیا یا اللہ میں تیرے حکم پہ ایمان لاتا ہوں، معاف بھی کرتا ہوں، جو ہاتھ روک لیا تھا اس ہاتھ کو کشادہ بھی کر دیتا ہوں۔ تو برادران اسلام، رشتہ داری نبھانے کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، بلکہ حضور علیہ السلام آپ کی احادیث مبارکہ کی روشنی اگر ہم دیکھیں تو یقین کریں ہمارے معاشرے کے اندر انقلاب آ جائے، ہمارے معاشرے کے اندر رونقیں دوبارہ سے آ جائے اگر ہم منوان حضور علیہ السلام کے فرمودات پہ عمل کریں۔ ہم کہتے ہیں جی میں نے بڑی کوشش کی ہے، فلاں نہیں مانتا، کیا ہر بار میں نے ہی جھکنا ہے، ہر بار میں نے ہی معافی مانگنی ہے، میں نے ہی ہر بار ایسا کرنا ہے؟ تو یقین کریں کہ آپ ہر بار رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اللہ ہر بار کا اجر آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ یہ نظام ہی اتنا خوبصورت ہے۔ اس ضمن میں ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ احباب کی خدمت کے اندر عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ حاضر ہوا، حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں
میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ میرے حسن سلوک کا جواب اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ میں انہیں ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ دور دور رہتے ہیں۔ میں رشتہ نبھانے کی کوشش کرتا ہوں اور یا رسول اللہ وہ رشتہ نبھاتے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے سنا تو آقا فرماتے ہیں اگر یہی حال ہے جو تو نے بیان کیا ہے تو تیرا کام ہے تو اپنا کام کرتا رہے، تو ان کے منہ پر جلتی راکھ ڈالتا رہے اور ہمیشہ اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک فرشتہ رہے گا جو تجھے غالب کرتا رہے گا، تیری مدد کرتا رہے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تیرا کام ہے تو کرتا رہے، پھر کیا فائدہ ملے گا کہ ان کے معاملے میں تیری مدد کون کرتا رہے گا؟ تیرا اللہ کرتا رہے گا اور فرشتوں سے اللہ تیری مدد کرواتا رہے گا۔ تو برادران اسلام، ان احادیث طیبہ سے ہمیں یہ ایک روشنی ملتی ہے کہ ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ یقین کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرمان یہ بتا رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد برعکس وہ بندہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، ذرا میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اب کون قطع تعلقی کرنے والا؟ اے قاطع رحم، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو برادران اسلام، ہم نے جہاں اللہ کی بندگی کرنی ہے، جہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہیں اس بات کا بھی التزام کرنا ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ کیا کریں؟ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کریں۔ یہ نہ سوچا کریں کہ میری ضرورت کے وقت اس نے مجھے کچھ نہیں دیا تو میں اس کی ضرورت کے وقت اس کو کیوں دوں، بلکہ یہ تو عدلے کا بدلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی سے اس طرح نیکی کرتے ہیں کہ وہ آپ کو عطا کرے تو آپ عطا کریں گے، وہ آپ کو سلام کرے تو آپ سلام کریں گے، وہ آپ سے اچھا کرے تو آپ اچھا کریں گے، یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ احسان اس کو کہتے ہیں۔ کوئی آپ سے کتنی برائی نہ کریں، آپ اس سے ہمیشہ کیا کریں؟ اچھائی کریں۔ کوئی آپ کو کتنا ہی محروم کیوں نہ کرے لیکن آپ اس کو محروم نہ کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، سل من قطع کا، اس سے تعلق توڑ جو تجھ سے اس سے تعلق جوڑ جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے، واتی من حرم کا، اور اسے عطا کر جو تجھے محروم کرتا ہے، واعفو عمن ظلم کا، اور اسے معاف کر دے جو تیرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح بے شمار احادیث ہیں جو رشتہ داری کی اہمیت کے اوپر دال ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میرا یہ کام ہوا تو میں اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کروں گا یا اپنی ماں کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فوت ہو چکی ہے، اب اس قسم کو کیسا پورا کروں؟ حضور نے فرمایا خالہ زندہ ہے تو خالہ بھی ماں کی طرح ہی ہے، جا اس کی خدمت کر لے، اللہ تیری قسم پوری کر دے گا۔ یعنی باپ کے رشتہ دار ہوں یا ماں کے رشتہ دار ہوں، وہ بھی سگے رشتہ دار ہی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس نشست کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، جس کے وجہ سے اللہ رزق اور عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قطع تعلقی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں رشتے خلوص کی بنیاد پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔